بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج رات یہ وظیفہ پڑھ کے سو جانا، صبح اٹھ کر دیکھ لینا ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ یہ عمل اتنا مجرب اور اتنا باکمال ہے کہ جب کوئی شخص اس وظیفے کو سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی وہاں سے مدد فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، اگر ایک رات میں اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے من پسند کے فیصلے کروانا چاہتے ہو، اگر اللہ پاک کی رضا اپنے ساتھ کروانا چاہتے ہو، تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو آج کی رات کر کے دیکھ لو۔ اللہ پاک غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ کہاں سے 900 کروڑ آ جائیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے معاملات میں آسانی اس طرح سے ہوگی، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ کی تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں ایک رات میں دور ہو جائیں گی۔ آج کا جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک رات میں آپ کے معاملات کو حل کر دے گا۔ آج اگر اللہ پاک سے آپ لوگ جتنی بھی دولت کا سوال کریں گے، آپ لوگ 1 2 3 جتنی بھی کروڑ کا سوال کریں گے، میرا اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے شان رحیمی کے صدقے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اپنے نام یا رزاق کے طفیل عطا فرمائے گا۔ بس اس عمل، اس وظیفے کو آج رات پڑھ کر سو جاؤ۔ اللہ والوں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ اتنا پاکیزہ اور اتنا بہترین، اتنا تیر با ہدف ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو رات کو پڑھ کر سو جاتا ہے تو صبح اس کے تقدیر کے پنتالے کھل جاتے ہیں، اس کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، کاروبار عروج پر چلا جاتا ہے، جس چیز کی وہ حاجت کرتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا پسندیدہ کلمات ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کا یہ آخری ذریعہ ہے۔ یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جب کوئی شخص اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملات میں بے شمار کی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج صرف ایک رات کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق کی پریشانی ہے، ہمارے دولت کے معاملات ہیں، ہم دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج وہ صرف ایک رات کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف ایک رات کے اندر مل جائے گا۔ آج ہر کوئی ایک رات میں امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی راتوں رات اپنے ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے۔ ہر کوئی ایک رات میں تقدیر کے بنتالوں کو کھلوانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو صرف ایک رات میں آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہی بہت زیادہ خاص ہیں، تمام کے نام بہت خاص ہیں، لیکن آج جو خاص وظیفہ میں لے کر آیا ہوں، جو خاص ناموں کا عمل میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ بہت زیادہ فضائل اور برکات کے احوال سے بہت زیادہ عظیم ہیں۔ ان تمام صفاتی ناموں کے بہت سی فضیلت اور عظمت ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور بہترین نام کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا بھی ہے۔ بس آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم، درد و علم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام مبارک اور اس خاص صورت کے صدقے فوری طور پر حل اور دور فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، ایک بزرگ نے ایک نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا۔ اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت صرف اس وظیفے، اس تسبیح کو پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرا گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ پاک کا ایک ولی موجود تھا اور مجھے پیسے دے گیا، میرے معاملات حل کر کر چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ باکمال اور بالکل سچا عمل ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ اللہ والوں،
آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکلات کے لیے، کسی بھی مشکل کے حل کے لیے اس خاص عمل، اس مشکل کشا وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اپنی جائز خواہشات کے لیے پڑھنا ہے۔ بے شک خواہشات کتنی عظیم ہی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، بس اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ پاک کا معجزہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اللہ پاک اس طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو بس رات میں پڑھ کر سونا ہے، صبح اٹھ کر پھر خود ہی دیکھ لیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسا مشکل کشا عمل آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ مشکل سے مشکل حاجت انشاءاللہ العزیز آپ کی پوری ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آ جائیں گے، نوری ملائکہ آ جائیں گے اور آپ کی گھر سے تمام تر نحوستوں کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اور اللہ والوں، اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا مت بھولنا، ان کے لیے دعا ضرور کرنا، کیونکہ وہاں بے شمار کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک کو آج انشاءاللہ العزیز راضی کریں گے۔ آج رات سونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سر سجود ہوگے، جس چیز کی بھی حاجت کرو گے وہ تمام کی تمام حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ نے آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھائیں، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت زیادہ ذلت اور رسوائی بھی برداشت کرنا پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی، صرف اور صرف اللہ پاک کا یہ خاص نام، یہ خاص وظیفہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس کے مطابق صرف ایک بار پڑھنا ہے اور پھر دعا لازمی کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا دعا کس طرح سے قبول ہوگی۔ ورنہ والوں، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے کہ رات کے وقت اگر کر لیا جاتا ہے اور بالخصوص تہجد کے وقت اگر یہ پڑھا جاتا ہے تو یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے، 100% آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، آپ کے ہر معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بس آپ نے آج رات سونے سے پہلے اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، بس آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، رات سونے سے پہلے کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، ترتیب کیا ہوگی، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، یا قہار یا جبار کا واسطہ، یا رزاق یا وہاب کا واسطہ، یا حنان یا منان کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ بالخصوص جہاں پر سے بھی کوئی مسلمان اس دعا میں شامل ہوا ہے، اس کی دل کے ہر ارمان پورا کر دے، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دے، اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے، معاملات کو بہترین فرما دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا برکت اور پاکیزہ رزق کمانے کی توفیق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکیں، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بھی بن جائے، ہم بھی اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے۔ میرے مولا، ہمیں حلال ذرائع عطا فرما، رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی خیر فرما۔ میرے مولا، بہت قتل و غارت اپنے عروج پر جا رہا ہے، میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے،
تو میرے مولا عطا کرنے والی ذات ہے، تو میرے مولا نوازنے والا ہے، اپنی مدد بھیج دے، ان لوگوں کے لیے آسانی فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم مسلمانوں کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والا دل عطا فرما۔ ہمیں ظالم اور یہ جو جابر حکمران ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ رہائی عطا فرما دے، ان کو میرے مولا دفع کر دے، ان کو غرق کر دے، ان کو جہنم کی آگ میں پہنچا دے۔ میرے مولا ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرما، ایمان والا حکمران عطا فرما، بہادر حکمران عطا فرما۔ میرے مولا ایسا بہترین حکمران عطا فرما جس کی جو ہے ہم لوگ تائید کر سکے، جس کے ہم لوگ بتائے ہوئے راستے پر چل سکے۔ میرے مولا اپنا نظام قائم فرما دے، بالخصوص میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں، رزق کی اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے۔ اللہ والو آپ کا رب بہت بڑا ہے، جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوگی، اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔ اللہ والو ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نیم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا، کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی
آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والو یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے
یا قادر اور یا رزاق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادر یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادر اور یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادر اور یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف یا قادر اور یا رزاق کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق کو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاح سے پکارنا ہے۔ یا فتاح کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں، یا فتاح کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاح آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا، آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاح پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، یا فتاح پڑھ کے اللہ پاک کو پکارے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح دو بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاح کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا فتاح پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ خاص ہتھیار ہے کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے ذریعے مدد ضرور فرمائے گا۔ اور یہ دعا یقین کریے اللہ پاک سے رابطے کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔